السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایران امریکہ کا معاملات، اب امریکی میڈیا یہ کہنا شروع ہو چکا ہے کہ جناب یہ اب کسی وقت بھی باقاعدہ جنگ کے اندر تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور کافی حد تک تشویش پائی جاتی ہے امریکی میڈیا کے اندر۔ یہ بڑی ایک اہم رپورٹ ہے، میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بحرین کے اندر، پہلے کویت کے اندر اور اب بحرین کے اندر امریکی شہریوں کو جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ جناب یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں، کیونکہ ایک بڑا حملہ ایران کی جانب سے ہونے والا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے کچھ لوکل نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ اور میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتا چکا تھا، جمعے والے دن جب پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں سامنے آئی تھی تو اس سے پہلے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب حکومت جو ہے وہ اب ڈے ٹو ڈے کے حساب سے، یعنی روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نیا فارمولا تیار کر رہی ہے، جس کی امپلیمنٹیشن جو ہے موسٹ پرابلی پیر سے ہونا شروع ہو جائے گی۔ چونکہ جمعے والے دن جو پیٹرول پرائسز اور ڈیزل پرائسز اناؤنس ہوئی تھی، اس میں خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ یہ 3 دن کے لیے امپلیمنٹ ہوں گی۔ اب اس سلسلے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم مصنوعات کے لیے روزانہ قیمتوں کے تعین کا نیا جو ایک پلان ہے، جو نیا ایک نظام ہے، اسے منظور کر لیا ہے، جس کے تحت اوگرا پیٹرول اور ڈیزل کی ایکس ڈپو قیمتیں روزانہ جاری کرے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں گزشتہ 7 کاروباری دن کی اوسط عالمی قیمت کے مطابق ہوں گی، اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا تعین عالمی مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹس کے حساب سے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ قیمتوں کے اعلان کے لیے وزیر اعظم یا وفاقی حکومت کی پیشگی منظوری درکار نہیں ہوگی، جبکہ اوگرا بغیر وزیر اعظم یا حکومت کی منظوری کے قیمتوں کا اعلان کرے گا۔ مطلب اس کو ڈی ریگولرائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اوگرا کے مطابق ہفتہ اور اتوار کو گزشتہ اعلان کردہ قیمتیں فی الحال برقرار رہیں گی۔ پیٹرولیم لیوی کابینہ کی مقررہ حد سے زیادہ عائد نہیں کی جا سکی، جبکہ پیٹرولیم لیوی کی شرح فائنانس ڈویژن کی منظوری سے ہی تبدیل ہوگی۔ اسی طرح مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتیں بھی جو ہے روزانہ مقرر کی جائیں گی۔ اس نئے نظام کے کچھ پلس پوائنٹس ہیں، کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہیں۔ پلس پوائنٹس یہ ہیں کہ جو ہورڈنگ کا سلسلہ شروع ہوتا تھا کہ جب ڈیلروں کو یا پیٹرول پمپس والوں کو پتہ لگتا تھا کہ جناب قیمتیں جو ہے وہ بڑھنے لگی ہیں، تو وہ پیٹرول کی سپلائی بھی جو ہے وہ روک دیتے تھے، اور جب لوگ پیٹرول لینے جاتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا جناب 2000 کا پیٹرول ملے گا، 3000 کا ملے گا، 4000 کا ملے گا۔ ایک لمٹ مقرر کر دیتے تھے اپنے سٹاکس کو دیکھتے ہوئے۔ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سٹاک جو ہے ہم بچا سکیں۔ اب یہ کم از کم ہورڈنگ جو ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ہورڈنگ جو ہے وہ کم از کم رک جائے گی۔ لیکن اس کا جو ڈاؤن سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے، مطلب بسوں کے کرائے اور اس طرح آپ نے اگر کارگو کرنا ہے کہیں پہ، تو ان تمام چیزوں کے کرائے جو تھے وہ کافی حد تک تعین تھے، ان میں رد و بدل ہوتا تھا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ فورٹ نائٹ 14 دن کے بعد ہوتا تھا یا مہینے میں ہوتا تھا۔ اب چونکہ روزانہ کے حساب سے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز اوپر نیچے ہوں گی، تو اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ کرنا ٹرانسپورٹرز کے لیے کافی حد تک مشکل ہو جائے گا، اور جب ایک چیز مشکل ہونا تو پھر اس کے بعد وہ ایک لمبا ہی چھکا مارتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا سارا نزلہ جو ہے ایک عام کنزیومر کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نیا نظام ہے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کے تعین کرنے کا۔ یہ جب سلسلہ ابھی شروع ہوگا تو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کہ اس کے جو ایک ٹیرنگ ایشوز ہیں وہ کون سے ہیں، کیا کچھ زیادہ بڑے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ابھی ود ٹائم جو ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگے گا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے سرکاری اخراجات پر قابو پانے کے لیے رواں مالی سال بھی کفایت شعاری کے اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں توسیع کی منظوری جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے، اور فیصلے کے تحت گزشتہ 3 سال سے خالی تمام اسامیاں جو ہیں اب ختم کر انہیں کیا جائے گا، جبکہ نئی اسامیوں کی تخلیق پر بھی پابندی برقرار رہے گی۔ اسی طرح رواں مالی سال کے دوران ہر قسم کی سرکاری گاڑیوں کی خریداری کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی۔ مشینری اور آلات کی خریداری پر عائد پابندی بھی برقرار رہے گی۔ سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج اور غیر ضروری غیر ملکی دوروں پر پابندی بھی جو ہے وہ بدستور نافذ رہے گی۔ تو یہ تو تھی جناب لوکل نیوز۔ آئیے اب ذرا امریکہ اور ایران کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ عراق کے اندر ایران کی جانب سے جو ایک ڈرون حملہ کیا گیا ہے اس کے اندر ایک اور امریکی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ سینٹکوم کی جانب سے بتایا گیا کہ شمالی عراق میں ایک امریکی فوجی اہلکار 18 جولائی کو کارروائی کے دوران ہلاک ہوا ہے، اور سینٹکوم کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی اہلکار ایرانی ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد باقی رہ جانے والے گولہ بارود کو کنٹرول دھماکے کے ذریعے تباہ کرنے کے دوران جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے۔ وہ ایکچولی اسے ڈیفیوز کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا تھا، جس دوران وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ مارا گیا ہے۔ یہ واقعہ اردن پر ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور 1 فوجی کے لاپتہ ہونے کے بعد پیش آیا ہے۔ تو یہ ریسنٹ جو ایسکلیشن ہوئی ہے
اس کے اندر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 امریکی فوجی جو ہیں وہ آلریڈی ہلاک ہو چکے ہیں۔ سینٹکام نے مزید کہا ہے کہ مکمل تلاش کے بعد امریکی فوجی اہلکاروں کو آج جائے وقوع سے نامعلوم انسانی باقیات ملی ہیں۔ باقیات کی شناخت اور تصدیق کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب سینٹکام نے اعلان کیا کہ اس نے ایران کے خلاف مسلسل 9 رات بھی جو ہے 9th نائٹ بھی ایک کامیاب حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کارروائیوں میں ایرانی فوج کے کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کی تنصیبات، بحری صلاحیتیں، میزائل اور ڈرون لانچنگ مقامات اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو جو ہے وہ خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جہاں پہ امریکہ کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس کی فوٹیج سامنے آئی ہے، جس میں جو پاسداران انقلاب ہے ان کی جو میزائل سائٹس ہیں ان کو خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا۔ یہ تبریز کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو کہ شمال مغربی ایران ہے، وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ میزائل حملے وہاں پہ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے آج رات ایران پر شدید حملہ کیا۔ ایران پہ حملہ امریکیوں کو مارنے کا رد عمل ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بیگم کے ساتھ آئے ہوئے تھے فائنل دیکھنے کے لیے، اور بلکہ وہ جو میڈل سرمنی ہو رہی تھی یا جو پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی کافی میمز بنی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی جب اسپین کی ٹیم کو وہاں پہ ورلڈ کپ پکڑا رہے تھے تو اس کے بعد ان کو بھی جو ہے وہ اسپین کے ٹیم کے کپتان نے کہا جی بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا شکریہ ان ذرا سیٹتے ہو جاؤ۔ یہ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ شرد پوار جو BCCI کے سابقہ صدر تھے ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا، جب آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے جو ہے ان کو بھی ذرا ہلکا سا دھکا دے کے کہہ دیا تھا چلیں جی اتر جائے اسٹیج سے۔ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی جو ہے ان کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی اسپین کی ٹیم نے یہی کیا کہ چلیں جی سائڈ پہ ہو جائیں، بس ٹھیک ہے آپ نے پکڑا دیا اب سائڈ پہ ہو جائیں، ناؤ اٹس آور مومنٹ ناؤ۔ خیر تو اس کے اوپر وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس ہے، جو فوجی مارے گئے وہ اس مقصد کے لڑ رہے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے حملوں کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان ثالثوں کے ذریعے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ ثالثوں کے ذریعے یعنی پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اتنی اسکلیشن کے بعد بھی پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ معاملہ جو ہے ان کو ریزالو کیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ایران کو ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں سفارتی نظام متحرک رہا ہے اور کچھ ثالثوں کی جانب سے ہمیں مختلف تجاویز پہنچائی گئی ہیں۔ تہران سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ فوجی رد عمل بھی جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ اسماعیل بقائی نے اس بات کی تصدیق کی ثالثوں کے ذریعے پیش کی جانے والی تجاویز تہران کو موصول ہو چکی ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ فی الوقت ان کی تفصیلات بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہرمز کے معاملے کو عمان سے مشاورت اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ صرف ان ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے جو عالمی تجارتی جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ نے ہرمز ایک بین الاقوامی آبی راستہ ہے اور ایران اسی آبی گزرگاہ میں جہازوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ نہ صرف جہازوں کے تحفظ میں مصروف ہے بلکہ ان مقامات کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے میزائل اور ڈرون حملے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاسداران انقلاب نے کویت میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویت میں امریکی ارلی وارننگ ریڈار سسٹم کو ڈرون حملے کے ذریعے مکمل طور پہ تباہ کیا گیا ہے۔ یہ پاسداران انقلاب کا کلیم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے امریکی ریڈار سسٹم جو ہے اس کو ہم نے اب تباہ کر دیا ہے۔ ایک اور حملے میں کویت کے علی السالم ایئر بیس پر موجود آلات اور طیاروں کے پرزوجات کے ہینگرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ MQ-9 ڈرون بیس پر بھی حملہ کر کے متعدد ڈرونز کو تباہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر موجود امریکی فضائیہ کے C-17 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ طیارے اور P-8 کمانڈ اینڈ کنٹرول طیارے پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس سے قبل انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ہی ازرق کے علاقے میں امریکی افواج کے زیر استعمال 20 ہینگرز کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب میں دوبارہ یہاں پہ ضرور ایک ڈسکلیمر یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دعوے ہیں، اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اوبیسلی جب جنگ ہوتی ہے مختلف کلیمز دونوں سائڈ سے کیے جاتے ہیں، کبھی کبھار ان کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار ان کو جان بوجھ کے جو ہے وہ چھپایا بھی جاتا ہے۔ جس کا نقصان ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کم سے کم نقصان بتایا جائے، اور جو ہٹ کرنے والا ہوتا ہے اگر اس نے لیٹ سے 5 ٹارگٹس اس نے ہٹ کیے ہیں تو وہ اس کو 10 بتاتا ہے۔ اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پاسداران انقلاب جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے مطابق ایک انہوں نے کہا کہ جی ہم نے امریکہ کا ریڈار سسٹم جو ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تھا اس کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور کویت کے السالم ایئر بیس پہ جو ہے وہ ہم نے ان کے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کے ہینگرز کے اوپر ہم نے نشانہ بنایا جہاں پہ ان کا
جو دیگر اسپیئر پارٹس وغیرہ اور یہ چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور عقبہ ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ امریکی فضائیہ کے C-17 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ طیارے اور P-8 کمانڈ اینڈ کنٹرول طیارے کے اوپر جو ہے بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں. دوسری جانب بحرین کے اندر جو امریکی وہاں پہ موجود ہیں، امریکی شہری جو وہاں پہ موجود ہے، ان کے حوالے سے ایک الرٹ امریکہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے بحرین میں موجود امریکی شہریوں کے لیے ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ اسے ایسی معلومات موصول ہوئی ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ ایران بحرین کے دارالحکومت منامہ کو نشانہ بنا سکتا ہے. یہ اب منامہ جو ہے وہ بیسکلی ایک ظاہری بات ہے شہری تنصیبات ہیں، وہاں پہ شہری علاقہ ہے، اور چونکہ وہاں پہ امریکن سٹیزنز بھی وہاں پہ رہتے ہیں، امریکی شہری بھی وہاں پہ رہتے ہیں، تو امریکہ کو یہ شک ہے کہ کہیں ان کو وہاں پہ جو ہے ٹارگٹ نہ کیا جائے. بحرین میں موجود امریکی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ انتہائی محتاط رہیں، اپنی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ تمام ہدایات کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. کافی پینک جو ہے وہ اس وقت امریکن سائڈ کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ CNN نے جو میں نے بالکل ویلاگ کے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا کہ اس بات کے شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو چند گھنٹوں کی جو ایک اٹیکس ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے، وہ ایک فل فلیج وار کے اندر جو ہے، ایک جنگ کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہونے کا ڈر ہے. اور اس سلسلے میں CNN نے جو یہ رپورٹ دی ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی the renewed US-Iran conflict is escalating and threatening to spin out of control. انہوں نے کہا جی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی محدود جوابی کارروائیوں سے بڑھ کر ایسی صورت اختیار کر گئی ہے جو مکمل جنگ سے بہت مشابہ دکھائی دیتی ہے. بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی جو سچویشن بن چکی ہے وہی لگ رہا ہے کہ ایک فل فلیج وار جو ہے باقاعدہ طور پہ دوبارہ ان دونوں کے درمیان شروع ہو چکی ہے. آگے لکھتے ہیں یہ تنازع ہے کہ نہایت اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے. ممکن ہے یہ دوبارہ ثالثی اور مذاکرات کی طرف لوٹ آئے، لیکن زیادہ تر تجزیہ کاروں کے نزدیک اس کا امکان کم ہے. دونوں ممالک اس وقت مذاکرات کے موڈ میں نظر نہیں آتے اور دونوں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جون میں کئی ہفتوں کے مشکل مذاکرات کے بعد طے پانے والی مفاہمتی یادداشت اب مؤثر نہیں رہی. جمعے کے روز اردن میں ایرانی میزائل حملوں کے دوران 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ماہرین نے کہا کہ آنے والے چند دن اس جنگ کے لیے سب سے خطرناک دنوں میں شامل ہو سکتے ہیں. تل ابیب کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے تجزیہ کار نے کہا کہ اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ حالات کسی کے قابو سے باہر نکل چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابتدا میں واشنگٹن اور تہران دونوں اس تصادم کو ایک حد کے اندر رکھنے کے خواہاں دکھائی دیتے تھے، لیکن اب یہ تنازع خطرناک حد تک اس مقام کے قریب پہنچ رہا ہے جہاں وہ تمام حدود ٹوٹ سکتی ہیں. تہران کا موقف اس پہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ فوجی ماہرین کے مطابق جنگ میں دشمن کی بھی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے اور ایران اپنے نقصان پہنچانے کی صلاحیت پر پورا اعتماد دکھائی دیتا ہے. ایران امریکی دفاعی نظام سے نمٹنے کے لیے خطے میں موجود امریکی اڈوں پر تیز رفتار میزائل استعمال کر رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے کلسٹر ہتھیاروں کا استعمال بھی بڑھا دیا گیا ہے. اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت اس نئی حکمت عملی کا ثبوت سمجھی جا رہی ہے. ایران کے امور کے ماہر ولی نصر نے فائنینشل ٹائمز کے اندر لکھا ہے کہ ایران کی موجودہ قیادت سمجھتی ہے کہ کسی بھی قسم کی نرمی صرف امریکہ کو مزید دباؤ ڈالنے کی ترغیب دے گی. بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نامکمل جنگ اور نہ ہی سفارتکاری آئندہ چند ہفتوں میں غالب آئے گی. اس کے بجائے غالب امکان یہی ہے کہ محدود حملوں پر مشتمل ایک پیچیدہ اور طویل تنازع جو ہے وہ جاری رہے گا. ظاہری بات ہے ڈفرینٹ آئیڈیاز یا ڈفرینٹ انالیسز ہیں اس سلسلے میں، لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ سلسلہ بس اسی طرح جو ہے وہ چند گھنٹوں کے وار ایک دوسرے کے اوپر ہوتے رہیں گے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک باقاعدہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ عرب میڈیا نے اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے ایک رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، نئے سپریم جو لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، وہ اس وقت ایران کے اندر موجود نہیں ہیں. مجتبیٰ خامنائی تاحال عوام سے دور تحریری بیانات پاسداران حکام تیار کرتے ہیں. امریکہ نہیں چاہتا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے تو اسرائیل جوابی کارروائی میں ایران پر حملوں میں شریک ہو. عرب نشریاتی ادارے نے ایک نامعلوم اسرائیلی سیکیورٹی ذریعے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اس وقت فی الحال البتہ ایران کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا میں اسپین کے عوام جو فٹ بال کے اندر اسپین جیتا ہے اس پہ انہوں نے کہا میں اسپین کے عوام اور حکومت کو قومی فٹ بال ٹیم کی شاندار کامیابی اور ورلڈ کپ کا مستحق چیمپئن بننے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایکسیوس نے ایک امریکی میڈیا آؤٹلیٹ اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. اور اس کی ہیڈ لائن ہے ایکسکلوسیو ایکس-باوز نیو ڈرون کلر کاسٹ لیس دین $100,000. $100,000 سے بھی کم کا اب ایک نیا ڈرون جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. ایکس-باو سسٹمز نے ایک ایسا انٹرسپٹر تیار کیا ہے اور حال ہی میں اس کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے جس کی قیمت $100,000 سے کم ہے. کمپنی کے عہدیداروں نے بتایا کہ لاگت بعض معروف فضائی دفاعی نظاموں کے مقابلے میں
بہت کم ہے۔ دنیا بھر میں ڈرون اور میزائل حملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دفاعی نظاموں کے وسائل تیزی سے استعمال کر رہی ہے، جبکہ لاکھوں ڈالر مالیت کے ہتھیاروں پر انحصار شدید تنقید کی زد میں ہے۔ ایکسبو نے اپنے نئے انٹرسیپٹر باکلر کو لندن میں منعقد ہونے والے فورن بوروانٹر نیشنل ایئر شو کے پہلے روز متعارف کروایا ہے۔ بکلر کا نام قرون وسطیٰ میں استعمال ہونے والے ایک چھوٹی گول ڈھال کے حوالے سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ضرورت کا ہمارا جواب ہے کہ بڑے پیمانے پر کم لاگت اور مؤثر دفاعی صلاحیت جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ یہ انٹرسیپٹر گروپ 3 ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جن میں ایران کا معروف اور مہلک شاہد 136 ڈرون بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ دیکھیں اس سارے معاملے کے دوران جو ہے وہ جو اس وقت ایرانی ڈرون جو استعمال کیا جاتا تھا، یہ جو شاہد ڈرون ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ بہت کم اس کی کاسٹ آتی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے جناب $20,000، کچھ کا کہنا ہے $30,000، کچھ کا کہنا ہے کہ $40,000۔ لیکن اسی طرح کا ایک ڈرون جو امریکہ استعمال کرتا تھا، MQ-9 انٹرسیپٹر جو ایک ڈرون استعمال کیا جاتا تھا، اس کی لاگت کو $3 لاکھ جو ہے بتائی جاتی تھی۔ تو $3 لاکھ کدھر اور $30,000 کدھر۔ اس بارے میں جو ہے وہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ کو سستے ڈرونز کی ضرورت ہے تاکہ وہ اگر اس جنگ کی جو کاسٹ ہے اس کو نیچے لایا جا سکے۔ تو اب یہ ایک نیا ڈرون انہوں نے متعارف کرایا، یہ بھی ابھی $1 لاکھ کے آس پاس جو ہے اس کی پرائس بتائی جاتی ہے، لیکن کم از کم پھر بھی جو دوسرا جو MQ-9 ریپر ڈرون تھا اس سے کم از کم یہ سستا بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز یہ کہا ہے کہ قطر کی جانب سے انہیں تحفے میں دیا گیا جو جہاز ہے وہ اس وقت عارضی طور پر ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جلد ہی مزید اپ گریڈ کے لیے اسے بھیجا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو نیا طیارہ ہے اس کے اندر میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے۔ یہ قطر کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایئر فورس 1 کا نیا طیارہ جو ہے وہ گفٹ کیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر دفاعی نظام نہیں ہے۔ اگر کوئی میزائل اٹیک ہوتا ہے تو اس کا دفاع کا نظام نہیں ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے اب ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس جہاز کے اندر جو ہے وہ سفر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوکل نیوز کی طرف بھی آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ، ان کا ایک کلپ جو سامنے آیا تھا جس کے اندر وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے یہ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ رل مل کے جو ہے انہوں نے یہ جنگ کی ہے، اور نریندر مودی کے حوالے سے بھی بڑے تعریفی کلمات جو ہے اس کے اندر کہے گئے تھے۔ اس کے اوپر انہیں NCCI کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، انہیں بھی اور جو اینکر پرسن ہے احتشام انہیں بھی۔ تو آج جب ان کی 12 بجے پیر والے دن ان کو 12 بجے جو ہے بلایا گیا تھا، تو ان کے وکلا کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی ہے اور انہوں نے اپنا ابتدائی جواب جو ہے وہ جمع کرایا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک تو یہ ہمیں یہ جو نوٹس آیا ہے NCCI کا، یہ غلط ایڈریس کے اوپر بھیجا گیا ہے، ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پتہ لگا ہے۔ ایک تو ہمیں، اور اس کے اندر کس قسم کے الزامات ہیں، کن دفعات کے تحت جو ہے وہ الزامات لگائے گئے ہیں، یہ اس کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، عام طور پہ لائرز جب پہلی ہیئرنگ کے اوپر جاتے ہیں تو وہ یہی قسم کے کلیمز کرتے ہیں کہ ہمیں جو نوٹس بھیجا گیا ہے اس کے اندر یہ ٹیکنیکل فلاز ہیں، تو وہ انہی کی طرف جو ہے وہ فی الحال اشارہ کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ جی یہ ڈیٹیل جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ گزشتہ رات بیرسٹر گوہر نے انہیں آگاہ کیا کہ پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے علی ظفر نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے میں کسی بھی آئینی ادارے کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، تاہم یہ پارٹی کا فیصلہ ہے جسے تسلیم کرنا ان کی مجبوری ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر علی ظفر نے مزید کہا کہ بانی PTI کی بہن نورین بی بی کے بیان سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں۔ اوبویسلی وہ اتنا ایکسپلوسو قسم کا وہ بیان ہے جس کے اوپر ان کو NCCI کا نوٹس آیا ہے کہ PTI والوں کے اپنے ہاتھ جلتے ہیں کہ اسے اون بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب کوئی اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا قرار دے رہا ہے PTI کا مطلب جو کوئی سپورٹر ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ یہ چلتا ہے پالیٹکس کے اندر جو ہے نا، وہ پوزیشنز جو ہیں وہ اپنی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی بہن کی کہی ہوئی بات جو ہے اسے ڈائریکٹلی وہ ڈسون کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کے معاملے پر پارٹی کی سینئر قیادت میں حتمی فیصلہ عمران خان کی منظوری سے جو ہے وہ مشروط کر دیا ہے۔ PTI سے آئندہ ملاقات کے بانی PTI عمران خان صاحب سے ملاقات کے آئندہ کے دوران قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی تجویز باقاعدہ طور پہ پیش کی جائے گی، جس کے بعد حتمی طور پہ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر میں جناب ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ یہ خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں موسلادھار بارش کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب آیا ہے اور 2 گاڑیاں سیلابی پانی میں پھنس گئیں۔ زکریا مسجد کے قریب طوفانی بارش اور سیلابی ریلے میں ایک گاڑی بہہ گئی، تاہم گاڑی میں سوار افراد محفوظ طریقے سے
निकाल लिए गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसात में एक खातून और एक बच्चा जहाँ बहक हुए, जबकि मुतादिद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। इसके अलावा दूसरी जानिब वादी नीलम और कागान में क्लाउड बर्स्ट के बायस तुग़यानी से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद वहाँ पर नुकसान पहुँचा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वादी नीलम में कटपीरा नाले में क्लाउड बर्स्ट के बायस तुग़यानी आ गई, जिसके नतीजे में 6 मकानात और 25 दुकानें जो हैं सैलाबी रेले में बह गईं। इसके अलावा 3 गाड़ियां और 11 मोटरसाइकिलें भी जो हैं वो बह गईं, जबकि कटपीरा में सड़क और पुल बह जाने से लोगों को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ऑलरेडी मानसून सीज़न का आगाज़ हो चुका है और बराए मेहरबानी अगर आप शुमाली इलाका जात की तरफ जाने का इरादा रखते हैं तो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा और वेदर फोरकास्ट, वेदर अपडेट्स जो है वो लेके वहाँ पर जाइएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।